السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ ہمارا عمومی بیان، درس، خطاب، گفتگو عمومی طور پہ فطری چیزوں کے بارے میں، فطری غذاؤں کے بارے میں، فطری زندگی کے بارے میں ہم اکثر گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے، انسانیت کو نفع ہوتا ہے۔ جس مسلک، جس مذہب، جس فرقے، جس زبان، جس رنگ، جس صوبے سے بھی ہو، سب انسانیت میں ہے، سب کا احترام لازم ہے، سب سے پیار لازم ہے، محبت لازم ہے اور برداشت لازم ہے۔ تو اس لیے ہمارا پیغام سب کے لیے ہے اور سبھی سے نفع پاتے ہیں اور سبھی سے بھلا پاتے ہیں اور خیر پاتے ہیں اور راحت پاتے ہیں اور برکت پاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم ایسی چیزیں عمومی رواج میں لے آئیں اور ان کا استعمال عمومی رواج میں لے آئیں جس سے جو ہے مخلوق کو فائدہ ہو اور سستی بھی ہوں۔ دیکھیے، سبزیاں ہوں یا پھل ہوں، آپ اس وقت استعمال کیجیے جب سستی ہو جائے۔ یہ ہمیشہ میری بات ذہن نشین رہے۔ جب سبزیاں سستی ہوتی ہیں، سمجھ لیں اس وقت وہ خوب پک چکی ہوتی ہیں اور ان میں پوری تاثیر ہوتی ہے اور ان میں پورا فائدہ ہوتا ہے۔ اور جس وقت سمجھ لیں کہ سبزیاں سستی نہیں ہوتی تو وہ پوری پکی ہوئی نہیں ہوتی، ان میں وہ نفع نہیں ہوتا، ان میں وہ فائدہ نہیں ہوتا، ان میں وہ تاثیر نہیں ہوتی جو کہ ہمیں مطلوب ہے اس سبزی کے اندر۔ تو پکی ہوئی سبزیاں اور پکے ہوئے تحفے، ان میں ایک تربوز بھی ہے، ہندوانہ بھی ہے، تربوز بھی ہے۔ تربوز پہ ایک واقعہ سنا۔ ایک درویش تھے بھیرا کے، سرگودا کے ساتھ بھیرا ایک شہر ہے، وہاں ایک درویش تھے۔ تو پیر بھی تھے، درویش بھی تھے، ان کے مریدین تھے، دور دور تک پورے بر صغیر میں پھیلے ہوئے۔ تو ایک دفعہ ان کے خادم نے ان سے عرض کیا، منہ چڑھا خادم تھا، کہ آپ ہمیں حج تو کرا دیں، ساری زندگی حج کی چاہت رہی، غریب ہیں، آپ نے ایک مرید کو کہنا ہے، مرید نے انتظام کر دینا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پر بات یہ ہے کہ تو مذاقیں بہت کرتا ہے۔ وہ مزاحیہ تھا، خادم بہت مزاحیہ تھا، تو وہاں بھی مذاقیں کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں فرمایا اتھ جا کے تو بکواساں کر سیں۔ اس نے کہا حضرت مجھ سے لکھوا لیں، میں کوئی مذاقیں نہیں کروں گا۔ باقاعدہ استعام لکھوایا گیا، میں مسمی، ان کا نام منیر احمد تھا، منیر احمد ولد فلاں فلاں فلاں، مجھے حضرت اگر حج پہ بھجوا دیں تو میں مذاقیں نہیں کروں گا۔ اب باقاعدہ ان کو اسٹام لکھوایا گیا۔ اب اسٹام لکھا جا رہا ہے، اس نے بڑے صبر سے، تحمل سے اور بہت زیادہ باادب اسٹام لکھوایا، اس پہ انگوٹھا دستخط گواہ ہوئے سارے۔ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرا نام گلناز ہے جی، اور میری امی کا نام بشیرہ ہے۔ جی جی تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میں باہر گئی تھی، وہاں پہ نا میرے نا گلے کے نیچے سے درد اٹھتا ہے اور وہ گلے کے اوپر تک جاتا ہے، اور وہ میرے یہ جو جو لائن ہے نا اس میں اتنا شدید درد ہوتا تھا کہ میں جیسے ایک پھوڑا نہیں ہوتا اس طرح سے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پانی پینا، تھوڑا آہستہ چلنا تو وہ بہتر ہو جاتا تھا۔ جی جی لیکن یہ کھانے کے بعد زیادہ ہوتا تھا اور دن کے ٹائم بھی۔ اور میں عمرہ کرنے اس کے بعد میں عمرہ کرنے گئی تو وہاں پہ مطلب کہ عمرہ کرنے سے پہلے بہت شدید یہ کیفیت تھی، لیکن اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ عمرہ کروا دے۔ تو اس کے بعد مطلب آب زمزم پینا، اور وہاں پہ آپ کے لیے اور آپ کے بلند درجات کے لیے بہت دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بلند درجے عطا فرمائے۔ آمین۔ تو وہاں پہ یہ کیفیت کم ہو گئی۔ واپس آ کے میں نے ایکو بھی کروائی ہے، ای سی جی بھی کروائی ہے، جی 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 وہ ٹھیک ہے۔ بی پی تھوڑا زیادہ تھا، 180 اور 120 تھا۔ جی جی
इको करवाने से पहले। जी। तो वो दवाई मैं खा रही हूँ, लेकिन ये ना थोड़ी देर के बाद ना ये कैफियत होती है। तो अच्छा, शायद बात दरमियान से कट गई है, लेकिन उन्होंने जो बताना था वो बता दिया। इसका मैं हल बताऊंगा, 2 चीज़ें अर्ज़ करूंगा। एक तो रूहानी इलाज बताऊंगा और एक जिस्मानी इलाज बताऊंगा। इन्होंने जमजम पिया। जमजम शिफा है, खुद दवा है, बेहतरीन ग़िज़ा है और सेहतमंद अता है। जमजम इतनी सेहत तंदुरुस्ती का राज है जमजम, आप गुमान सोच नहीं सकते कि जमजम में कितनी ज़बरदस्त ताकत और सेहत है और कितनी क़ुव्वत है जमजम में। हाँ, जमजम कितना सेहतमंद ज़िंदगी का राज है जमजम। मैं एक जमजम का एक अमल बताऊंगा। अवल आखिर 3 दफ़ा दुरूशी, 1 दफ़ा सूरत फातिहा और 3 दफ़ा सूरत इखलास। अवल आखिर 3 दफ़ा दुरूशी, 1 दफ़ा सूरत फातिहा और 3 दफ़ा सूरत इखलास। ये आप पढ़ के जमजम 1 कतरा हो, 1 घूंट हो, जितना भी मयस्सर हो, उस पर दम कर दीजिए और उसको जिस बीमारी, जिस तकलीफ़, हत्ता कि जिस उलझन के लिए कोई नामुमकिन मसला है, क्योंकि जमजम पीने से दुआएं कबूल होती हैं, ज़हन नशीन रहे। तो जमजम शिफा भी है, अता भी है, दवा भी है और हाजत रवा भी है। जमजम हाजत रवा भी है। जमजम पीने से दुआएं कबूल होती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखने से सवाब मिलता है, उनमें एक जमजम भी है, इसको देखने से भी सवाब मिलता है, इससे दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाहुम्मा, इसकी एक दुआ है मेरे ज़हन में अभी आ जाएगी, जो मसनून दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन। ये दुआ है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन, अल्लाह इल्म ऐसा अता फरमा जो दुनिया आखिरत में नफ़ा दे, व रिज़्क़न वासिअन, वसी रिज़्क़, व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन, और ऐसी शिफा जिसमें मेरी हर बीमारी, वो अखलाकी बीमारी है, वो रूहानी बीमारी है, वो जिस्मानी बीमारी है, वो जिस्मी बीमारी है, वो रूही बीमारी, अल्लाह सारी के सारी उसका इलाज हो जाए, उसमें मुझे शिफा याबी मिले और मुझे सेहत मिले और मुझे तंदुरुस्ती मिले। जमजम खुद इलाज है। एक तो मोहतरमा, आप इस इलाज को जमजम पहले पी चुकी हैं, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ, फिर सुन लीजिए। अवल आखिर 3 बार दरूद पाक, 1 दफ़ा सूरत फातिहा, हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 हो, और 3 दफ़ा सूरत इखलास, और हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 हो। आप ये पढ़ें और पढ़ के उसके बाद इस पे दम करें, और दम करने के बाद इसको आप पी लें। जिस मसले के लिए, ये हर नमाज के बाद अमल कर सकते हैं, घंटे घंटे वक्फे के बाद ये अमल कर सकते हैं, थोड़े थोड़े वक्फे के बाद ये अमल करें। इस अमल को लाजिम करें और इस अमल का एक पूरा का पूरा आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। किसी भी बीमारी में, किसी भी उलझन में, किसी भी मुश्किल में, पर जमजम फ़ायदा यकीन वाले को देगा। जमजम के कुएँ पे बैठा हुआ है, लोगों को बैठ बैठ के पानी मशकीज़े भर भर के पिला रहा है और ख़ुद यकीन नहीं है, बेफैज़ रहेगा। और याद रखें, जब नेमत ज़्यादा हो जाए, जब नेमत ज़्यादा हो जाए तो फिर अक्सर ख़तरा होता है कि यकीन कम ना हो जाए। नेमत की कमी यकीन को बढ़ाती है, और नेमत अगर ज़्यादा हो जाए तो यकीन कम ना हो जाए। इससे पहले इतना जमजम आम नहीं था, इतनी तस्बीहां, इतने मुसल्ले, इतनी खुशबुएँ। उम्रे पे, हज पे मखलूक का आना जाना ज़्यादा हुआ तो ये तोहफे आम हो गए, यकीन कमज़ोर हो गया। पहले कहीं से ढूंढे ढूंढे एक जमजम का घोंट या कतरा मिलता था, आज घरों में बोतलें और केनें भरी हुई हैं जमजम की। यकीन बढ़ाएं, एतमाद बढ़ाएं। तो मोहतरमा, आप इस बीमारी का इलाज इस जमजम के इस अमल से करें। ये अमल 1-1 घंटे के बाद कर सकते हैं। आपके पास इतना जमजम नहीं है, एक पानी में 1 कतरा डालें। पाक का 1 कतरा भी पाक होता है, नापाक का 1 कतरा भी नापाक होता है। जमजम पाक मुकद्दस पानी है।
اتنا مقدس تو ہے میرے آقا کے قلب اطہر کو، دل مبارک کو عرش سے سونے کا ایک تھال لایا گیا، جبریل لائے اللہ کے امر سے۔ پانی بھی تو عرش سے لے آتے نہیں، زمزم کے پانی سے دل مبارک کو نکالا، دھویا، پھر لگا دیا۔ اتنا مقدس پانی ہے اور اتنا پاکیزہ پانی ہے، اتنا مقدس اور پاکیزہ پانی ہے۔ تو آپ اپنے اس بیماری کا علاج زمزم سے کریں۔ اور ایک دوا ضرور بتاؤں گا، وہ دوا آپ استعمال کریں، دوا المسک سادہ، ہمدرد کی، کرشی کی، اجمل کی، اور کوئی اچھا سا دواخانہ، اشرف دواخانہ، بہت اچھے ہیں، یہ سب اچھے ہیں، میرے دواخانے کی بنی ہوئی نہیں ہے۔ دوا المسک سادہ بہت کمال چیز ہے، 1 چمچ بھرا ہوا صبح دوپہر شام کھانے سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے آپ استعمال کریں، دوا المسک سادہ۔ تو دوا المسک سادہ جب استعمال کریں گے تو آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا، صحت، تندرستی، گلے کے مسائل، سینے کے مسائل، حلق کے مسائل، دل کے مسائل، گھٹن کے مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے۔ اور سارا دن آپ ایک وظیفہ ضرور پڑھیں، وہ ہے یا واسع جل جلالہ، یا واسع جل جلالہ، یہ وظیفہ ضرور پڑھیں، اور اس وظیفے سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا اور بہت نفع ملے گا اس وظیفے سے، اور انشاءاللہ بہت صحت اور تندرستی ملے گی۔ سارا دن پڑھیں، کھولا پڑھیں، ہر نماز کے بعد 1 تسبیح لازم پڑھیں، گڑ گڑا کے اول آخر 3 دفعہ درود شریف کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کو صحت، راحت، رحمت، تندرستی اور عافیت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کچھ عرصہ کریں گے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور بہت نفع ہوگا انشاءاللہ۔ اب اسٹام لکھ لیا گیا۔ حضرت نے اپنے ایک بمبئی کے مرید کو حکم دیا، انہوں نے حج کی ترتیب بنا دی، حضرت بھی ساتھ ہیں، خادم بھی ساتھ ہے۔ اب بحری جہاز کا سفر ہوتا تھا، اب وہاں گئے تو خاموش، بالکل کوئی، ورنہ تو پل پل میں وہ مذاقیں کرتے تھے اور مجمع کو ایک پل کے اندر ہنستا مسکراتا کر دیتے تھے، مزاحیہ مزاج تھا۔ اب سارا ہر جگہ خاموش رہے۔ مینا میں سر منڈوایا اور قربانی کی، اس کے بعد گدھے پہ لوگ بیٹھ کے، گدھے، گھوڑے، اونٹوں پہ یا پیدل، پھر طواف زیارت کرنے کے لیے حرم تشریف لے جاتے تھے لوگ، مکہ مکرمہ۔ اب یہ بیٹھے گدھے پہ جب بیٹھے تو ایک دم بولے، کہنے لگے مولا، تو بولے نا، تو وہ کہنے لگے کہ پھر بکواسیں کر رہے تو، کہنے لگا ظہور آمدیا ہون اللہ نال گلا کرن دے، اب اللہ سے باتیں کرنے دے۔ اب باتیں کیا کی؟ یا اللہ، ہمارے علاقے میں کتنا بڑا مجرم، جتنا بڑا ہونا، اس کا سر منڈواتے ہیں، پھر اس کو گدھے میں بٹھا کے گلیوں کا چکر لگاتے ہیں۔ مولا سر بھی منڈوا لیا، گدھے پہ بیٹھ لے، اور اگر بخشش اب بھی نہ ہوئی تو مزہ نہ آیا۔ یہ باتیں اس کی وجدان کی تھی، اندر سے نکلی ہوئی تھی۔ اب وہ درویش فرما رہے تو پھر بکواسیں کر رہا، ساتھ ایک صاحب کشف تھے اللہ والے، انہوں نے یہ کندھا کون ہے جو گدھے بیٹھا ہوگا؟ انہوں نے کہا حضرت کا خادم ہے۔ اور میں اس نے کوئی ایسی باتیں کی ہیں، ایک دم میں نے اللہ کی رحمت کو اس پہ اترتے دیکھا ہے، ایک دم اللہ سے باتیں کی ہیں، اور ان باتوں کے لفظ تو جیسے تھے پر جذبہ سچا تھا۔ اب ان کی بات میں آگے بتا رہا ہوں، جو ہمارا آج کا موضوع تربوز ہے۔ حج کے بعد مدینہ منورہ گئے زیارات کے لیے، آقا کے روضہ اطہر پہ صلاۃ والسلام کے لیے۔ جب وہاں گئے تو وہاں بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا اور بہت زیادہ دست، اسہال، موشن شروع ہو گئے، اتنا کہ نڈال ہو گئے۔ کہنے لگے کہ مولا، میں نے دعائیں بڑی کی تھیں، ان میں ایک دعا بھی یہ کی تھی کہ اللہ حج کی موت عطا فرما، مولا دعا بھی یہی قبول ہونی تھی، تھے تو مزہ ہی۔ اب جب زندگی سے مایوس ہو گئے تو کہنے لگے اچھا میرا دل چاہ رہا ہے کہ مجھے ہب ہب کھلاؤ، ہب ہب کہتے ہیں تربوز کو عرب میں، ہب ہب، مجھے تربوز کھلاؤ، مر تو ویسے رہا ہوں، چلو یہ چاہت تو پوری ہو جائے۔ ان کو بہترین تربوز دیا گیا، وہاں تربوز لاجواب ہوتے ہیں، اللہ کا نظام ہے، گرمی بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، لو بھی ہے، جلن بھی ہے،
اللہ نے وہاں تربوز جیسی نعمت دے دی. اب جی بھر کے تربوز کھایا. وہ 10 تھے گرمی کے. اب تربوز کھایا نا, اندر پہنچی ٹھنڈک, اور جو ہے وہ ایک دم طبیعت میں کچھ بہتری ہوئی, اور جو موشن دست آ رہے تھے بار بار, اس میں وقفہ کم ہو گیا. تو طبیعت بہتر ہوئی نا, تو کہنے لگے مجھے فائدہ ہوا ہے, اور تربوز لائیں. اور تربوز کھایا. جسم کا پانی جو کم ہو گیا تھا وہ بھی پورا ہو گیا. جو گرمی تھی, جلن تھی, نڈھالی تھی, اور جسم میں کمزوری اور نکاہت اور ویکنس تھی, وہ بھی ٹھیک ہو گئی. 3 دن تقریباً مسلسل تربوز کھایا اور لاجواب ہو گئے. خود آنا جانا شروع کر دیا, اور پھر خود ہی کہتے تھے کہ اللہ میں نے دعائیں تو بڑی مانگی تھیں, ان میں ایک دعا بھی یہ بھی مانگی تھی کہ یا اللہ مدینے کی موت عطا فرما. مولا ساری دعائیں قبول تو نہ ہوئی, کیا یہی ایک دم قبول ہونی تھی؟ لیکن ایک بات بتا دوں, مدینے کی موت مانگنا سعادت ہے. ہاں یہ بھی بات بتا دوں, سعادت ہے, سعادت. تو تربوز جو ہے وہ ہمارے معدے کے لیے اور گرمی کے لیے اور موشن کے لیے اور جلن کے لیے بہت لاجواب چیز ہے. تربوز کو تو تھالی بھر کے کھایا کریں. ہاں تربوز یہ تو سونے کے تھال میں سجنے والی چیز ہے, ریڑیوں پہ سجنے والی چیز نہیں ہے, ٹھیلوں پہ. ایک مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجئے. حضرت تقی صاحب سے بات کرنی تھی. جی میں عرض کر رہا ہوں, بات کیجئے. اچھا جی, میں نے نا اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنی تھی. میرا بیٹا ہے شاکر. جی بات کیجئے. آپ سے ہماری ملاقات پہلے بھی ہوئی ہے. جی جی. ہاں تو میرا بیٹا ہے نا شاکر, وہ بہت کمزور ہے, بہت کمزور ہو رہا ہے وہ, بہت زیادہ. جی. اور کئی مسائل ہیں جس طرح سے نا, تو وہ حل ہونے میں نہیں آ رہے. آپ نے ہمیں ملاقات میں حسبون اللہ و نعم الوکیل یا وارث یا نصیر کا وظیفہ دیا تھا. اچھا جی. ہاں تو وہ ہم پڑھ تو رہے ہیں, اور اللہ کام بھی بنا رہا, لیکن پتہ نہیں مسائل ہیں ایسے جیسے اٹک گئے ہیں, اس طرح سے ہمارے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. جی جی. اور ایک حاسدین کا ہمارے ساتھ تھوڑا مسئلہ بہت زیادہ رہتا ہے, جس طرح حسد ہوتی ہے. جی. ہمارے کام پہ, ہمارے کاروبار پہ, دیکھنے میں ہمارا کام بہت اچھا ہے, شوہر بھی میرے بہت اچھے ہیں, سب بہت اچھا ہے, لیکن کام ہمارے بیچ میں اٹک جاتے ہیں. جی جی. اچھا, حاسدین کی بات جو انہوں نے بتائی ہے, ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی پہ بدگمانی نہ کریں. یہ ہمارے چیزوں پہ حسد کی نظر رکھتا ہے یا حاسد ہے, بدگمانی تو نہ کریں. اور پھر بھی اگر حسد ہے صحیح, اس کے لیے ایک تسبیح یا حفیظ و یا سلام کی بہت تاثیر رکھتی ہے. محترمہ, آپ کو جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وارث و یا نصیر و بتایا ہے, یہ تو ایسا کمال وظیفہ ہے, پر تاثیر وظیفہ ہے, آپ گمان نہیں کر سکتے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وارث و یا نصیر, بہت کمال وظیفہ ہے اور پر تاثیر وظیفہ ہے. اس وظیفے سے تو بہت تاثیر دیکھی, کمال دیکھا, برکتیں, راحتیں, خوشیاں, خوشحالیاں اور کامیابیاں دیکھی. اس وظیفے سے بہت زیادہ دیکھی. آپ تو میرا مشورہ ہے کہ اس وظیفے کو بہت زیادہ پڑھیں اور یقین سے پڑھیں. عموماً ایسے ہوتا ہے کہ وظیفہ اتنا نہیں پڑھا جاتا جتنا کہ پڑھنا چاہیے. اس کی وہ توجہ ابھی ملنا ہی شروع ہوتی ہے, ہم گھبرا جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں کہ وظیفے کی تاثیر نہیں ہے, تو پھر وظیفے کا وہ فائدہ نہیں ہوتا. تو وظیفے کا اگر فائدہ چاہتے ہیں اور وظیفے کا وہ نفع چاہتے ہیں, تو آپ وظیفے کو کچھ عرصہ لگاتار پڑھیں, کچھ عرصہ توجہ, یقین, اعتماد سے پڑھیں اور مستقل مزاجی سے پڑھیں. اور اگلی بات یہ ہے, اکثر وظیفہ بوڑھی بڑی مائیں بس وہ پڑھتی رہتی ہیں, شوہر اور بیٹے اولاد نہیں کرتے. گاڑی کا ایک پہیہ چلے, سارے پہیے نہ چلے, کبھی گاڑی نہیں چلے گی. گاڑی کو اگر چلانا ہے تو پوری توجہ سے گاڑی کو چلائیں اور گاڑی تب چلے گی. اگر آپ اپنے تسبیح, وظیفے اور عمل میں توجہ, دھیان چاہتے ہیں اور آپ کے مسائل چاہتے ہیں حل ہو جائیں,
تو آپ یقین اعتماد سے توجہ سے اس تسبیح، اس عمل، اس وظیفے کو کریں، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور بہت نفع ہوگا اور مشکلیں حل، پریشانیاں دور ہوں گی۔ اور باقی نظر بد کے لیے، حسد کے لیے میں نے عرض کیا، ایک تسبیح یا حفیظ و یا سلام، ایک تسبیح یا حفیظ و یا سلام، اس کو آپ بہت زیادہ پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں اور توجہ سے پڑھیں اور سارا گھر پڑھیں بہت زیادہ، اور انشاءاللہ تعالی بہت نفع ہوگا۔ یہ یا حفیظ و یا سلام حسد کا علاج ہے، نظر بد کا علاج ہے۔ ذہنی طور پہ جب انسان کسی نظر بد کا شکار ہو جائے، اعصابی طور پہ نظر بد کا شکار ہو جائے، حسد کا شکار ہو جائے، اس کے لیے یا حفیظ و یا سلام اپنی ایک طاقت رکھتی ہے، اپنی ایک تاثیر رکھتی ہے، اور یا حفیظ و یا سلام کا ایک اپنا کمال ہے اور ایک فائدہ ہے۔ تو یا حفیظ و یا سلام کو آپ توجہ سے، یقین سے، اعتماد سے کریں اور مستقل مزاجی سے کریں، تو اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت نفع بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا، اس کے اچھے نتائج بھی ملیں گے اور اس کی اچھی تاثیر بھی ملے گی انشاءاللہ۔ لیکن یہ وظیفہ جو پہلے والا ہے نا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا وارثو یا نصیرو، اس کو نہ چھوڑیے، اس کو بہت توجہ دیں، اس کو بہت دھیان دیں، اس کو مستقل مزاجی دیں، تو اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کو انتہائی تاثیر، توجہ اور اعتماد اور یقین ملے گا اور آپ کو فائدہ ہوگا اور بہت نفع ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ یہ کچھ عرصہ کریں گے تو فائدہ بہت زیادہ ہوگا، بہت توجہ سے کریں گے۔ اللہ آپ کی مشکل حل فرمائے، پریشانی دور فرمائے اور راحتوں اور خیروں اور برکتوں کے، عافیتوں کے اللہ فیصلے فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر تربوز کے فائدوں کا ہمیں پتہ چل جائے تو ہمیں سونے کے تھال پہ انہیں رکھیں اور چاندی کی تشتریوں میں اس کو سنبھالیں۔ ہماری جو اس وقت غذائیں چل رہی ہیں اس کے لیے تربوز کیوں اہم ہے؟ ہماری ہر غذا میں کیمیکل ہے، ہر غذا میں کیمیکل ہے، یا اس میں ایسی چیزیں ہیں جو کہ مسالے ہیں، مسالے۔ انگریز نے برِ صغیر میں ہر مکان کی چھت 15 فٹ پہ رکھی ہے۔ پرانی عمارتیں دیکھیں بہت اونچی ہیں کہ یہاں کے موسم کی گرمی، انگریز نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور بنائی بھی ہے کہ یہاں کی موسم کی گرمی ایسی ہے کہ وہاں چھت اونچی ہونی چاہیے، ایک چیز۔ دوسرا، انگریز نے اپنی کتابوں میں یہاں کے ہر شہری کے لیے اور بلکہ اپنی فوج میں، جہاں سردیوں میں بڑا اوور کوٹ ملتا تھا، کوئلے ملتے تھے، ہر فوجی کے لیے کوئلے طے تھے کہ اتنے کوئلے ملیں گے، سخت سردی جب ہوتی تھی۔ تو گرمیوں میں انگریز نے اپنے ہر فوجی کے لیے جہاں گرم علاقے ہیں وہاں تربوز کو لازم قرار دیا تھا۔ باقاعدہ لکھا ہے کہ جہاں تربوز ہوتا ہے وہاں اموات نہیں ہوتی، ورنہ لو لگنے کی اموات زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ فوجی کو برجوں پہ، چوراہوں پہ یا ایسی سرحدوں پہ جہاں چھتریاں نہیں ہوتی، جہاں درختوں کے سائے چھاؤں نہیں ہوتی، ٹھنڈی ہوائیں نہیں ہوتی، وہاں انہوں نے حتیٰ کہ آخری بارڈر پہ، صحرا پہ، انگریز اونٹوں کے قافلوں کے ذریعے وہاں تربوز پہنچاتا تھا کہ تربوز بر صغیر کی جتنی بھی فوجیں ہیں، وہ دیسی ہیں فوجیں یا انگریز فوجیں ہیں، ان کے لیے تربوز لازم ہے اور تربوز کی بہت زیادہ حیثیت ہے۔ تربوز ہماری زندگی کے لیے۔ اور پھر اگلی بات جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، ہم اپنی غذاؤں میں مسالے بہت زیادہ استعمال کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو جو سائنس نے، انگریز نے ہمارے لیے بر صغیر میں مسالے دیے ہیں، گرمیوں کے مسالے، وہ آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب ہم دیکھیں ہم کون سے مسالے استعمال کر رہے ہیں۔ دھنیا 1، سفید زیرہ 2، خشک آلو بخارا 3، دہی 4، اور تھوڑی سی ہلدی 5، اور مرچ کالی، سرخ نہیں۔ گرمیوں کے یہ مسالے بتا رہا ہوں۔ جو شخص اپنی ہنڈیا میں گرمیوں کے یہ مسالے استعمال کرے گا
कभी भी हाई ब्लड प्रेशर, गुस्सा, झंझलाहट, चिड़चिड़ापन और खून का गाढ़ा होना और जिगर के मैदे के अमराज और नींद की कमी उसको नहीं होगी जो गर्मियों में ये मसाले इस्तेमाल करेगा। अगर कोई ये मसाले इस्तेमाल करे और साथ तरबूज भी इस्तेमाल करे, फिर अपनी सेहत और तंदुरुस्ती देखें। तरबूज भी साथ इस्तेमाल करें और ये देसी मसाले इस्तेमाल करें। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, बात कीजिए। साहब, मैं फौजिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, बात कीजिए। मैं फौजिया बात कर रही हूँ लाहौर से। मेरी वालिदा का नाम ताज़ीम अख्तर है। मेरी ना शादी को 5 साल हो गए हुए, औलाद नहीं है। जी। और मेरी शोहर की रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है और मेरी रिपोर्ट में मसला आ रहा है। और मैं एक बहुत बड़े डॉक्टर के पास यहाँ पे गई थी बड़ी मुश्किल से, तो डॉक्टर को चेक करवाया तो उसने मुझे कहा कि नामुमकिन है और आप लाइलाज हो। जी जी। और उन्होंने कहा कि मेरा बच्चेदानी का साइज बहुत छोटा है और मैं कभी भी ये नहीं बत्ती पा सकती। जी। और उन्होंने मुझे सबके सामने जवाब दे दिया। जी। डॉक्टर, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरा ये मसला उन्होंने बताया कि आप कभी भी जो है, उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने शोहर से तलाक ले लें। मैंने बड़े हाथ जोड़े उसके आगे कि नहीं ऐसा मत करो, मुझे इलाज बताएं। मैं इतने बड़े डॉक्टर के पास बड़ी मुश्किल से आई हूँ, इतने बड़े पता नहीं कैसे मैं आई हूँ। आप बड़ी उम्मीद लेके आप मुझे कुछ राह दिखाई है। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। आपका बच्चेदानी का साइज बहुत छोटा है। आप कागज कलम साथ लिए बैठी हैं? जी, मैं लिए बैठी हूँ। और उन्होंने कहा मुझे माहवारी में भी मसला है, बहुत परेशानी हूँ बेऔलादी के बारे में। क्या मसला है? रुक के आती है, नहीं आती, क्या है? जी जी, बहुत टाइम बाद आती, कभी 6 माह लग जाते हैं, कभी ऐसे ही, कभी 2 माह, कभी साल, इस तरह से। और बच्चेदानी का साइज छोटा बताया और मुझे जवाब दे दिया है कि आप कभी भी नहीं माँ बन पाएंगी। आप थोड़ी सी मेरी बात पे तवज्जो करेंगे? इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ करता हूँ। एक नुस्खा बताना चाहूँगा और वो सीने का राज है, मुझे कितनी मुश्किल से मिला। एक दास्तान है, मैंने एक दफ़ा ये आपकी मैगज़ीन में लिखी थी कि ये टोटका और ये फार्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ मुझे कितनी मुश्किल से मिला था, लेकिन इंसानियत के लिए मैं हमेशा बताता हूँ और मखलूक को बहुत फ़ायदा होता है। बच्चेदानी का साइज़, माहवारी 6-6 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने ना आना, या उसमें हार्मोनल मसाइल, इस तरह के बांझपन जो ख़वातीन में बांझपन है, उसके लिए एक नुस्खा बताऊँगा। रेमन चीनी 50 ग्राम, सुंठ, खुश्क जो सुंठ होती है वो 50 ग्राम और मीठा सोडा 50 ग्राम, बस दवा तैयार। निहायत मुख्तसर दवा। रेमन चीनी और सुंठ ये आपस में कूट लीजिए, बारीक पीस लें और इसमें मीठा सोडा मिला लें। मर्तबान शीशे का हो, प्लास्टिक का ना हो, उसमें महफूज रखिए, या शीशे का कोई बर्तन हो, गिलास हो, उसमें डाल के ऊपर कपड़ा बांध दें। ये ऐसी एक अजीब दवा है जो मैंने बेशुमार बांझ ख़वातीन को दी। अच्छा, इस दवा के और बड़े फ़ायदे हैं, मैदे के लिए, जिगर के लिए, गैस बादी तबखीर के लिए। मोटापे का तो ऐसा इलाज है जो आप कुछ अरसा खुद इसका रिज़ल्ट देंगे। लेकिन ये इन ख़वातीन के लिए जिन ख़वातीन में ये रोग है कि बच्चेदानी जो है उनकी कमज़ोर है, छोटी है, नामुकम्मल है और उनके लिए औलाद नामुमकिन है। सारी साइंस ने कह दिया। साइंस की तहकीक गलत नहीं होती, ठीक होती है, लेकिन जड़ी बूटियों में, देसी टोटकों में बड़ी तासीर होती है और देसी टोटके इसका बहुत बेहतरीन इलाज होता है, बहुत बेहतरीन इलाज होता है। तो आप ये 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम, 1 चम्मच नहीं लेते, आधा चम्मच सुबह, आधा दोपहर, आधा शाम, या आप चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने मोहतरमा लीजिए, यकीन से लीजिए। इसके इतने फ़ायदे आपके जिस्म पे आपको ज़ाहिर होंगे और आपका जिस्म बोलेगा, आपकी तबीयत खुद बताएगी। इतने फ़ायदे ज़ाहिर होंगे कि आप सोच गुमान ख्याल नहीं, आप सोच नहीं सकते कि आपको इसके कितने कमालात मिलेंगे और कितनी ताकत मिलेगी और कितनी तासीर मिलेगी। आप नहीं गुमान कर सकते। ये इतनी ज़बरदस्त दवा है और इतने ज़बरदस्त, ये इतना ज़बरदस्त टोटका है।
آپ نہیں سوچ سکتے۔ یہ میں نے کتنی بانجھ خواتین کو دیا، اور اللہ کی نام کی برکت سے انہیں فائدہ بھی ہوا، انہیں نفع بھی ہوا، اور رب نے اپنی رحمت خاصہ سے ان کی جھولی بھر دی۔ اس کے ساتھ میں ایک وظیفہ ضرور آپ کو دوں گا، اس وظیفے کی تھوڑی سی توجہ آپ ضرور کریں گے۔ وہ وظیفہ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ بہت بہت انوکھا وظیفہ ہے اور بہت بے مثال با کمال وظیفہ ہے۔ اسی اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں کہ کتنا پڑھیں؟ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، بس اس کو دل جان سے ہر حالت میں اس کو پڑھیں اور بہت پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، سچے جذبے کے ساتھ، دل کی کیفیتوں کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں۔ اس وظیفے سے اللہ پاک کی رحمت ہوگی، مشکلیں حل، پریشانیاں دور، اور اولاد کے مسائل تو اس وظیفے کے میں ایسے حل ہوتے ہیں جن کو 40 سال سے بے اولادی ہے، 10 سال سے، 20 سال سے، غیبی نظام رحمت کا، عافیت کا متوجہ ہوتا ہے، اور غیبی نظام اللہ کی رحمت اور فضل کا متوجہ ہوتا ہے، اور اس وظیفہ پڑھنے والے کو اللہ پاک کا ایسا فضل ملتا ہے اور ایسا کرم ملتا ہے کہ اللہ برکتوں کے، رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو دو چیزیں میں نے، ایک جو ہے آپ کو ٹوٹکا بتایا ہے، ریوند، سنڈ اور میٹھے سوڈے کا، اور ایک یہ وظیفہ بتایا ہے، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ یہ آپ یہ کچھ عرصہ توجہ سے کریں گے، آپ بالکل مایوس ہو گئی ہیں، مجھے احساس ہے، لیکن اسی مایوسی سے آس کی طرف آئیں گی انشاءاللہ، بہت فائدہ ہوگا۔ تربوز بلڈ پریشر کا آخری علاج ہے، آپ کی معلومات میں ہے۔ ایسے لوگ جن کو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں بھی ان پہ کام کرنا چھوڑ گئی ہیں، اس کے لیے بہترین چیز ہے۔ اور وہ تربوز کے جو چھلکے آپ پھینک دیتے ہیں، ہاتھوں اور پاؤں کے تلووں پہ ملیں ملیں ملیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں جلن ہے ہاتھ پاؤں میں، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہماری نیندیں اڑ گئی ہیں، لاجواب بستر ہیں، بہترین مخمل ہے، اے سی ہے، لیکن نیند نہیں ہے، وہ چھلکے جو آپ پھینک رہے ہیں وہ خوب ملیں۔ جلد کے لیے لاجواب، سکن کے لیے وہ چھلکے جو آپ پھینک رہے ہیں تربوز کے، داغ، دھبے، چھائیاں اور جلدی بیماریاں اور جلدی روگ، اس کے لیے بہت بہت باکمال چیز ہے اور بہت بے مثال چیز ہے۔ جلدی بیماریوں کے لیے، جلدی روگ، مسائل اور تکلیفوں کے لیے انتہائی مؤثر ترین چیز ہے، مؤثر ترین چیز ہے۔ آپ اس کو کریں اور اس پہ توجہ کریں، تربوز کھائیں۔ کئی لوگوں کی ہائی بلڈ پریشر کی گولیاں ختم ہو گئیں، سیرپ ختم ہو گئے، اب وہ تو ہر چیز کھا لیتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ تھوڑی سی کوئی چیز کھاتے تھے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا تھا۔ ایسے لوگ جن کو غصہ بہت آتا ہے، چچڑاپن بہت زیادہ ہے، اور اپنے غصے سے خود تھکے ہوئے ہیں، ہارے ہوئے ہیں، وہ استعمال کریں۔ پیشاب رک کے آ رہا ہے، جلن ہے، اور مثانہ اکثر بوجھل رہتا ہے، اور گرمی بہت لگتی ہے، اور گھبراہٹ بہت ہوتی ہے، اور گھبراہٹ کے کیس ایسے ہیں کہ وہ بند گاڑی میں، کوچوں میں سفر نہیں کر سکتے، تو وہ تربوز کا استعمال پورے موسم میں کریں، اور تربوز پورے موسم میں آپ کو صحت مند زندگی دے اور صحت مند لاجواب بہترین نظام دے۔ اپنی زندگی میں تربوز کو اپنی زندگی میں لے آئیں۔ تربوز زندگی ہے، صحت ہے، اور ایک فطری غذا ہے، اور ایک فطری دوا بھی ہے، موسم کے اعتبار سے بھی لاجواب، اور جو ہم جتنی غذائیں کھا رہے ہیں ان غذاؤں میں کیمیکل ہیں، ان غذاؤں میں گرم مسالے ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں کوئی ایسی چیز چاہیے جو ان غذاؤں کا جو برا اثر ہے، آفٹر ایفیکٹس ہیں، اس کا حل کرے۔ وہ تربوز ہے کہ تربوز کو ہم بہت استعمال کریں اور صحت مند زندگی پانے کے لیے استعمال کریں، صحت مند زندگی لانے کے لیے استعمال کریں۔
اور زندگی کی صحت اور تندرستی کے لیے استعمال کریں۔ یہ تربوز ہوگا، اور یہ تربوز ہماری زندگی کا ساتھی ہے۔ کبھی بھی اس کو یہ نہ سمجھیں کہ سستی چیز ہے، ہمیشہ صحت مند چیز ہے اور مہنگی چیز ہے۔ اس کو ہمیشہ صحت مند اور مہنگی چیز سمجھیں، قدر سے کھائیں۔ اس کا شیک بنا کے پئیں، اس میں شہد ڈال دیں، کوئی مشروب ڈال دیں، وہ بنا کے پی لیں۔ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھائیں۔ بعض لوگ اس کا چھلکا پکاتے ہیں، میں نے اس کی بھجیا ایک دفعہ کھائی ہے، لاجواب اس کا سالن بنتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے جو یرقان میں مبتلا ہوں، زیادہ مسالے نہ ڈالیں، زیادہ گھی نہ ڈالیں، اور ایسے لوگ جو معدے کے مسائل میں، قبض میں، اور تربوز بواسیر کا بہترین علاج، قبض کا بہترین علاج ہے۔ اور ایسے لوگ جن کو قبض کے ساتھ، بواسیر کے ساتھ کٹس پڑ جاتے ہیں، اس کے لیے کمال چیز ہے، صحت مند چیز اور بہترین چیز۔ تربوز آتے ہی ہماری طلب بڑھ جائے، اور تربوز آتے ہی ہمارا شوق بڑھ جائے، اور ہمارے دل میں ایک جذبہ ہو کہ ہمیں تربوز کا استعمال لازم کرنا ہے، اور تربوز کے لیے ہمیں لازم توجہ دینی ہے تربوز کو۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ آپ تربوز پہ توجہ دیں، آپ تربوز پہ دھیان دیں، اور تربوز کو سستا نہ سمجھیں، اور تربوز کو ہمیشہ مہنگا سمجھیں۔ جتنا بھی سستا ہو اس کو کھائیں ایسے جیسے کوئی مہنگی چیز ہو۔ قدر کریں گے نا، اور انشاءاللہ توجہ کریں گے۔ درود پاک پڑھیں، دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یا اللہ ہماری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، کامل ایمان، کامل اخلاق، کامل اخلاص اور کامل برکت اور عافیت عطا فرما۔ دل کی دنیا بدل دے مولا، من کی دنیا بدل دے اور جذبوں کی دنیا بدل دے۔ ہماری ہر ضرورت کو غیب سے پورا فرما، ہماری ہر مشکل کو حل فرما، ہماری دنیا بھی بہتر کر دے اور ہماری آخرت بھی بہتر کر دے، اور ہماری دنیا آخرت کی ساری مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور فرما، بن مانگے عطا فرما۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں تیرا بندہ اور بندی دعاؤں میں آمین کہہ رہے شامل ہیں، ان سب کی ضرورتیں پوری فرما۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا